تو میرے محترم بھائیوں ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھے، کتنے حساس ہوتے ہیں کہ جناب سرما ڈال دیا روزہ ٹوٹ جائے گا، ناخن تراش دیا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور نہیں میرے محترم بھائیوں، اگر حساس ہونا ہے، اگر حساسیت لینی ہے اور حساس قسم کا مسلمان ہونا ہے تو پھر بندہ یہ سوچے کہ میں افطاری جس روزی سے کر رہا ہوں کیا یہ حلال تو ہے؟ میں جس روزی کے ساتھ سحری کر رہا ہوں، جس کھانے کے ساتھ سحری کر رہا ہوں کیا یہ حلال ہے؟ مجھے حلال و حرام کے اندر، لوگوں کے حقوق کے اندر، حقوق العباد کے اندر سب سے زیادہ حساس ہونا چاہیے میرے محترم بھائیوں. بندوں کے حق یہ بڑی اہمیت کے عمل ہیں، ان کے اندر اگر کوتاہی کریں گے میرے محترم بھائیوں پھر بڑا مسئلہ خطرے کے اندر ہے. پھر رمضان بھی خطرے کے اندر بڑھ جائے گا، پھر نماز بھی خطرے کے اندر بڑھ جائے گی، بڑے بڑے نیک عمل، بڑی بڑی حج عمرے خطرے کے اندر بڑھ جائیں گے اگر میں لوگوں کے حق کھا رہا ہوں، بندوں کے حق کھا رہا ہوں. تو میرے محترم بھائیوں روزہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کے اندر 2222 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالصیام فإنہ لا مثل لہ. میرے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو، اللہ کے پیار میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھوکا رہو، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں پیاسے رہو، اللہ کے لیے روزہ رکھو. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیکیاں تو ساری خوبصورت ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بڑے بڑے درجات رکھتی ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں رکھتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، لیکن روزے کا جوڑ نہیں ہے. جو اللہ نے ثواب اور جو اللہ تعالیٰ نے روزے کو اہمیت دی ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ منفرد اعزاز روزے کو حاصل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعزاز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں سچی بات ہے، جو انسان اللہ کے پیار میں بھوکا رہتا ہے، اللہ کے پیار میں پیاسا رہتا ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا، اتنا زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا کہ بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اس کا ثواب نہیں لے سکے گا. اتنا بڑا ثواب ہے روزے کا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. قیامت کا دن ہوگا، یہ روزے دار اللہ کی عدالت کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے روزے دار تیرے روزے کا ثواب میرے نوری ملائکہ تجھے نہیں عطا کر سکتے، میں رب العالمین روزے دار کو ثواب عطا کروں. میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے اللہ کی ذات کتنی اعلیٰ اور کتنی افضل ہے. جب وہ خود روزے کی جزا دے گی، اللہ خود روزے کی جزا دے گا تو کس قدر عظیم اور کتنی خوبصورت ترین جزا ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کو اللہ قیامت کے دن خود روزے کی جزا عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں یہ ماہ رمضان جہاں ماہ غفران ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، وہاں یہ ایک بڑا حساس مہینہ بھی ہے. اس کی حساسیت کا اندازہ کیجئے. جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ترمذی کے اندر 3545 نمبر کے اوپر، صحیح ترغیب کے اندر 2491 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بد دعا دی، سید الملائکہ نے ایک بد دعا دی اور سید المرسلین نے اس بد دعا کے اوپر آمین کہی. میرے محترم بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ کریں گے کہ رمضان کا مہینہ کتنا حساس بھی ہے، جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہی، صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ آج کیا وجہ ہے کہ معمول سے ہٹ کر آپ
آپ نے ایک آمین کی آواز آئی ہے ہم تک پہنچی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ رہے تھے رغم انف رجل، وہ بندہ ذلیل ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، بد دعا کون دے رہے ہیں؟ سید الملائکہ، اور اس بد دعا کے اوپر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بدبخت وہ بندہ؟ فرمایا دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، وہ بندہ ذلیل ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، جس کو اللہ نے رمضان نصیب فرمایا، اس نے پھر بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، رمضان گزر گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جبریل فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ذلیل ہو جائے، محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آمین، یہ بندہ ذلیل و تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجیے، میں اور آپ کسی کو کہیں کہ یہ انسان ذلیل ہو جائے، شاید وہ بچ جائے، اس کے اوپر وہ لعنت کے دبے نہ پڑے، لیکن جس کے اوپر سید الملائکہ جس کو بد دعا دے اور سید المرسلین جس کے اوپر آمین کہہ دے، اس کی ذلت کی انتہا کیا ہوگی، وہ کس قدر۔ میرے محترم بھائیو اللہ معاف فرمائے، اللہ اسے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کس قدر ذلت کے اندر چلا جائے۔ اور میرے محترم بھائیو ایک بڑی طویل حدیث ہے، اس کا مختصر حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1986 نمبر کے اوپر صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مہینہ کتنا حساس ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میرے پاس فرشتے آئے، مجھے کسی ایک جگہ پہ لے گئے تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں چیخ و پکار ہے، جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، کراہنے کی آوازیں آ رہی، چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے میں اور آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، کچھ لوگوں کی باچھیں چیری ہوئی ہیں، یہ باچھیں ان کی چیری ہوئی ہیں، خون بہ رہا ہے، لہو بہ رہا ہے، اور ان کو الٹے لٹکایا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیو صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کی باچھوں سے خون بہ رہا ہے، تو میرے نبی نے وجہ پوچھی کیا وجہ ہے؟ آپ کو بتلایا گیا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، میرے نبی کو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سحری بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن افطاری کے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے، آج اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بڑے سمجھدار آپ لوگ بیٹھے ہیں، ذرا غور کیجئے، یہ وہ بندے ہیں جو سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، لیکن سحری کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن افطاری ٹائم سے پہلے کر لیتے ہیں، روزہ جلدی چھوڑ دیتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، اور جو انسان ہٹا کٹا ہو کر صحیح و سالم ہو کر اللہ نے اس کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، وہ پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ وہ فکر کرے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ماہ مبارک ماہ غفران بھی ہے اور بڑا ایک حساس مہینہ بھی ہے۔ اس کی ناقدری کرنے والے اور اس کے اندر کھلا کھانے پینے والے کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے مسلم معاشرے کے اندر کہ رمضان کی کوئی ان کے سامنے اہمیت نہیں ہے، بازاروں کے اندر کھا رہے ہیں، چرستوں کے اندر کھا رہے ہیں، گھروں کے اندر عام جگہ کے اوپر کھلی جگہ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں لوگ بڑی مجبوریاں پیش کرتے ہیں کہ مجھے کام ہے، میں کام کرتا ہوں، مجھے فلاں ڈیوٹی ہے، فلاں ذمہ داری ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اگر بچوں کا پیٹ پالنا ذمہ داری ہے، خوراک کا بندوبست کرنا ذمہ داری ہے، اپنی روٹی کا بندوبست کرنا ذمہ داری ہے، تو کیا میرے محترم بھائیوں جہنم سے بچنا کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، قرآن ہمیں بار بار یہ کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو جہنم سے بچا لو۔ تو میرے محترم بھائیوں کیا جہنم سے بچنا
کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, بڑے بڑے خطرناک ترین معاملات اور بڑے بڑے خطرناک ترین مناظر جو مرنے کے بعد پیش آنے والے ہیں, کبھی سوچا کہ اللہ ان کے اندر بھی ہمیں سرخرو فرما دے؟ تو میرے محترم بھائیوں, آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کچھ بنیادی باتوں کے علاوہ میں آپ کے سامنے 4 اہم ترین باتیں رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات میرے محترم بھائیوں یہ ہے, بڑی اہم ترین باتوں کے اندر, بنیادی باتوں کے اندر, وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مقیم ہیں. ہم کسی ہسپتال کے اندر نہیں ہیں, کسی جیل کے اندر نہیں, کسی مصیبت کے اندر نہیں. اللہ نے ہمیں سکون والی زندگی عطا فرمائی ہے, اور اس عالم میں اللہ نے ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں جو ہسپتالوں کے اوپر, بیڈوں کے اوپر, بستروں کے اوپر روحوں سے محروم ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو آزمائشوں کی چکی کے اندر پس رہے ہیں. ہم وہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے مہربانی کی ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح و سالم حالت کے اندر اللہ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا. اسی طرح میرے محترم بھائیوں ایک بات یہ ہے, اپنے شکر کا لیول جو ہے اس کو آپ کیجئے, بڑھائیے. کہ اللہ میں راضی ہوں, اللہ میں خوش ہوں. سینے چوڑے کر کے خوشی کا اظہار کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے یہ رمضان نصیب فرما دیا ہے. اللہ میں راضی, تیری اس نعمت کے اوپر میں راضی. کعبہ کے رب کی قسم ہے, جب خوشی کے ساتھ انسان روزے رکھے گا اور خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرے گا, اس کی قدر کرے گا, کعبہ کے رب کی قسم ہے ایک ایک روزہ آپ کا 700 روزوں کے برابر جائے گا انشاءاللہ. جب خوشی ہوگی, دل کے اندر سکون ہوگا, اللہ کا یہ تحفہ اچھا لگے گا. یقین جانیے جو اہل ایمان ہوتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, ان کے لیے تو بڑی خوشی کا سامان ہوتا ہے. اور جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا, ایمان پاس نہیں ہوتا, ان کے لیے رمضان اللہ نہ کرے بڑی مصیبت بن کے آتا ہے. بڑے پریشان ہوتے ہیں, کیا بڑھے گا, کیا ہوگا. نہیں میرے محترم بھائیوں, اہل ایمان جو مومنین ہیں ان کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے. یہ اللہ کا مہمان مہینہ کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے برکت لے کر آیا ہے, اللہ کی طرف سے رحمت لے کر آیا ہے, اللہ کی طرف سے سعادت لے کر آیا ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے اہل ایمان والوں کے لیے یہ رمضان, یہ مبارک مہینہ, یہ مہمان جنت لے کر آیا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روزے داروں کو جنت نصیب فرمائے. اللہ اتنا پیار کرتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں, کسی بندے نے مہمان آنا ہو تو انسان اس کے لیے اپنا کھانا لیٹ کر دے, یار وہ آئے گا تو میں کھاؤں گا. اپنی تھوڑی سی بھوک لیٹ کر دے, آئے گا تو کھاؤں گا. وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے آنے کا انتظار کیا, کھانا نہیں کھایا. لیکن وہ بندہ جو 12 گھنٹے اللہ کے پیار میں, اللہ کی محبت میں بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا. اللہ اتنی قدر کرے گا, اللہ فرماتے ہیں تیرے منہ کی بو, اللہ فرماتے ہیں مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. اتنی قدر کرتا ہے میرا اللہ روزے دار. میرے محترم بھائیوں, خوش قسمت ہے آپ لوگ, اللہ نے یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا. کتنے لوگ چلے گئے جن کو رمضان نصیب نہیں ہوا, قبروں کے اندر چلے گئے. اور میرے محترم بھائیوں, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اگلا رمضان نصیب نہیں ہوگا. اللہ نے اگر یہ رمضان نصیب فرما دیا ہے, میرا ترلا ہے, میری منت ہے, میری سماجت ہے, اللہ کے لیے اس رمضان سے فائدہ اٹھا لیں. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور اپرچونٹی ہے, بہت بڑا موقع ہے اللہ نے آپ کو عطا کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائی, جس طرح کوئی مہمان گھر میں آنے ہوں, کس طرح گھر کی صفائی ہوتی ہے, گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے, یہ بھی اللہ کا مہمان ہے. اپنے دلوں کو صاف کریں, اپنی سوچوں کو صاف کریں. کعبہ کے رب کی قسم ہے جس کا دل صاف نہیں, سوچ صاف نہیں, عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کرتا, اپنی سوچوں کی اصلاح نہیں کرتا, اپنے دل کے اندر حسد کی, بغض, عداوت, طرح طرح کی جو غلاظتیں, دنیاوی غلاظتیں, ان کو نکالتا نہیں ہے میرے محترم بھائیوں, اس کا یہ رمضان بے فائدہ ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم بھائیوں, اپنے عقائد کی, اپنی سوچوں کی, اپنے اندر کی, اپنے دل کی صفائی کریں. ایسا دل بنائے کہ جس دل کے اندر اگر محبت آئے تو رب العالمین کی آئے, جس دل کے اندر محبت آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
मोहब्बत आए, फिर देखना आपको लज्जत कैसे मिलती है, नेकी की लज्जत कैसे अल्लाह आपको नसीब करता है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से करने वाली मोहब्बत की लज्जत आपको कैसे महसूस होती है। जब दिल साफ सुथरा हो जाएगा फिर देखना अल्लाह की रहमत किस तरह इस्तकबाल करती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपने दिलों को और अपनी सोचों को साफ सुथरा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, 4 अहम तरीन बातें इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात ये है, कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें तंगी में नहीं डालना चाहता, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं डालना चाहता, मैं तुम्हारे लिए आसानियां, मालूम हुआ कि रमजान ये रोजा आसानियां लेकर आया है। मेरे मुहतरम भाइयों, मुख्तसर से मसाइल हैं जो लोग परेशान होते हैं। सुरमा डालने तो रोजा टूट जाएगा, सुरमा नहीं डालते, नाखून काटे रोजा टूट जाएगा। और नहीं मेरे मुहतरम भाइयों, ना सुरमे से रोजा टूटता है, ना नाखून काटने से रोजा टूटता है, और ना मिसवाक करने से रोजा टूटता है। ये भी लोगों के अंदर बात है, ना समझी की वजह से अगर रोजे की हालत में टूट पेश कर लिया, ब्रुश कर लिया, मिसवाक कर लिया तो शायद रोजा टूट जाएगा। नहीं मेरे मुहतरम भाइयों, आप इतनी आसानी का अल्लाह ने हमें रोजा नसीब फरमाया है। आप थोड़ी सी नींद भी ले सकते हैं, आप नहा भी सकते हैं, आपने मुस्ले जनाबत करना है, सहरी का वक्त थोड़ा है, आप सहरी कर सकते हैं। फजर की नमाज के बाद, फजर की अजान के बाद आप अपना गुस्ल कर सकते हैं। बड़ी आसानियों का अल्लाह ने हमें रोजा दिया है। और मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह की शफ़क़तों की कदर कीजिए। बड़ा आसान रोजा अल्लाह ने आपको दिया है। यहूदियों ईसाइयों के ऊपर बड़ा तवील रोजा था, बड़ा तवील रोजा था, 24 घंटे का रोजा, और बड़ी सख्तियां थी उस रोजे के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे मुहतरम भाइयों हमें वो रोजा दिया है जिसके अंदर आसानियां ही आसानियां। ये मेरे मुहतरम भाइयों अल्लाह का खास फजल है, ये अल्लाह की खास रहमत है। अगर अल्लाह ये पाबंदी लगा देते कि सहरी से लेकर अफ्तारी तक बैठना नहीं तो कितना मुश्किल होता, या ये पाबंदी लग जाती कि आपने सोना नहीं, कितना मुश्किल होता। ये अल्लाह की आसानियां हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर अल्लाह की खास मेहरबानी है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, एक छोटा सा मसला समझे, कितने हसास होते हैं कि जनाब सुरमा डाल के रोजा टूट जाएगा, नाखून तराश के रोजा टूट जाएगा। और नहीं मेरे मुहतरम भाइयों, अगर हसास होना है, अगर हसासियत लेनी है और हसास किस्म का मुसलमान होना है, तो फिर बंदा ये सोचे कि मैं अफ्तारी जिस रोजी से कर रहा हूँ क्या ये हलाल तो है, मैं जिस रोजी के साथ सहरी कर रहा हूँ, जिस खाने के साथ सहरी कर रहा हूँ क्या ये हलाल है। मुझे हलाल और हराम के अंदर, लोगों के हकूक के अंदर, हकूक इबाद के अंदर सबसे ज्यादा हसास होना चाहिए। मेरे मुहतरम भाइयों, बंदों के हक ये बड़ी अहमियत के अमल है, इनके अंदर अगर कोताही करेंगे मेरे मुहतरम भाइयों, फिर बड़ा मसला खतरे के अंदर है। फिर रमजान भी खतरे के अंदर बढ़ जाएगा, फिर नमाज भी खतरे के अंदर बढ़ जाएगी, बड़े बड़े नेक अमल, बड़ी बड़ी हज्जे उम्रे खतरे के अंदर बढ़ जाएंगे। अगर मैं लोगों के हक खा रहा हूँ, बंदों के हक खा रहा हूँ, बिला वजह उनको सता रहा हूँ, बिला वजह उनको परेशान कर रहा हूँ, बिला वजह उनसे नाराज हूँ, तो मेरे मुहतरम भाइयों बड़े बड़े नेक अमाल खतरे के अंदर बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरे मुहतरम भाइयों, अगर हसासियत का मुजाहरा करना है तो इस अंदाज में करें कि हराम से बच के हलाल की तरफ आए। और यही तरबियत है मेरे मुहतरम भाइयों, यही रोज़ा है कि जिसका हुक्म समझ के हम हलाल नहीं खाते, सुबह से लेकर शाम तक उसी का हुक्म समझे कि हमने दूसरे भाई का माल हक नहीं खाना, हमने अपनी बेटियों के, अपनी बहनों के हक नहीं खाने, अपने भाइयों के हक नहीं खाने, हमने अपने पड़ोसी हमसायों को तंग नहीं करना। उसी रब का हुक्म है, उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे मुहतरम भाइयों, दूसरी अहम तरीन बात जो रमजान के अंदर करने वाले बड़े अनमोल काम है मेरे मुहतरम भाइयों, सूरह अल-आराफ है, आयत नंबर 55 है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। ये मेरे मुहतरम भाइयों बड़ा काम करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं अपने रब को पुकारो, अपने रब से दुआ करो खुफिया तौर पर, चुपके गिड़गड़ा कर गिरियाजारी करके अल्लाह को पुकारिए।
میرے محترم بھائیوں، قرآن کے جس مقام کے اوپر اللہ نے یہ فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، اے نبی ان کو بتلا دیجئے میں بڑا قریب ہوں۔ یہ آیت وہاں آئی ہے جہاں اس آیت سے پہلے بھی رمضان کا ذکر ہے، اس آیت کے آگے بھی رمضان کے احکام و مسائل ہے۔ اللہ نے یہ آیت یہاں لا کر ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ جو روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سے مانگیں، گریہ زاری کریں، افطاری کے وقت بھی دعا کریں، بلکہ سحری سے لے کر افطاری تک کا جتنا وقت ہے یہ سارا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ آپ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، اللہ کی سے دعا کریں۔ اور دعا کیسے کرنی ہے؟ خفیہ، چپ کے دعا کرنی ہے۔ کوئی مسجد کا کونا ڈھونڈ لے، کوئی فصل کا کونا ڈھونڈ لے، کئی بار چلے جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنی، گریہ زاری کرنی، نبیوں کی سنت ہے۔ بڑے بڑے نبی ہیں جو اللہ فرماتے ہیں کہ فلاں نبی نے مجھے خفیہ طور کے اوپر پکارا، چپ کے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دے دی، دعا چپکے کی، خفیہ طور پر کی، کوئی سن نہ لے، اللہ نے سن لی اور اللہ نے اس وقت اولاد عطا فرمائی کہ جب زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، جو دعا انسان چپ کے کرتا ہے، خفیہ طور کرتا ہے، وہ دعا بڑی اہمیت کی عمل ہوتی ہے۔ اس کے اندر اخلاص کے اندر خلل نہیں آتا، اس کے اندر ریاکاری نہیں آتی۔ جو دعا چپکے کی جاتی ہے، خفیہ طور کے اوپر کی جاتی ہے، میرے محترم بھائیوں، جماعت کی بات والی دعا کا لوگ بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ دعا کریں گے، دعا منگوائیں۔ میرے محترم بھائیوں، مانگنا آپ نے ہے، جو ضرورت آپ کو ہے، کسی کونے پہ بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے۔ ہمارے سلف ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ صحراؤں میں نکلتے تھے، وہ بعض زمینوں کے اندر نکلتے تھے، اپنے حال، اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھتے تھے، اپنے گناہوں کے اوپر روتے تھے کہ اللہ یہاں میں اکیلا ہوں، عرش کے اوپر تو اکیلا ہے، نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اللہ، نہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میں یہ سارے گناہ تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ لوگوں کے سامنے رونے کا یا لوگوں کے سامنے گریہ زاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے کچھ لینا ہے، کوئی حساس طریقے سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو میرے محترم بھائیو، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چپکے خفیہ طریقے تنہائی میں اللہ کو پکارو، اللہ انشاءاللہ دعا سنے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں عام ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ معاف کرنے پہ سب سے زیادہ اللہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب کوئی گنہگار بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں میرے محترم بھائی عموماً یہ بات مشہور ہے کہ گنہگار ہیں، گنہگاروں کی تو اللہ سنتا ہی نہیں، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، چلو کسی نیک بندے سے دعا کرتے ہیں، حرج کوئی نہیں، اللہ کے ولی سے نیک بندے سے دعا کروانا کوئی حرج نہیں ہے، کروانی چاہیے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے سب سے زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب گنہگار اپنے رب سے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، سب سے زیادہ اللہ خوش اس وقت ہوتا ہے۔ اور اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، سورہ فرقان اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں جب گنہگار معافی مانگتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، توبہ نصوح کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں، یہ قرآن ہے، گناہ بھی اللہ نیکیاں بنا دیتا ہے، اس کی سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی رحمت اور یہ ہے میرے اللہ کا خوش ہونا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا نوازے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، تیسری بات جو ہے وہ ایک ذمہ داری میں میرے محترم بھائیو آپ کو دیتا ہوں، ایک گزارش کرتا ہوں، اگر ساری عمر پورے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکے، پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں پڑھ سکے، تو کم از کم منیمم کم از کم 30ویں پارے کی 37 صورتیں ہیں، اللہ کے لیے اس آخری پارے کی تمام صورتوں کا ترجمہ پڑھ لے، اللہ کی عزت کی قسم ہے بہار آ جائے گی آپ کی زندگی کے اندر۔ 60 سال ہو گئے میرے محترم، 60 سال کا یہ ہو چکا ہے، 60 سال زندگی
گزار چکا ہے، 60 سالوں کے اندر اس نے ایک قرآن کے ایک پارے کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا۔ دعویٰ ہے کہ میں جناب سنی ہوں، دعویٰ ہے میں بریلوی ہوں، دعویٰ ہے میں شیعہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ میرے محترم بھائیو، یہ دعوے کس کام کے ہیں؟ 60 سال زندگی گزار چکے ہیں، 40 سال زندگی گزار چکے ہیں، 50 سال زندگی گزار چکے ہیں، اور ایک سپارہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ کہاں گئی میرے محترم بھائیو قرآن کے ساتھ محبت؟ کہاں گئی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ میرے نبی تو قرآن سمجھایا کرتے تھے، اس کا مفہوم واضح کرتے تھے، قرآن ہی سنایا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، سب سے بڑی قیمتی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، میرے محترم بھائیو لوگ کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ میری بچی جناب بی ایس کر جائے، ایم ایس سی کر جائے، فلاں ڈگری اس کو مل جائے۔ کیا کرنے ہیں ڈگریوں کو؟ اگر تیری بیٹی نے ایک سپارہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تو یہ ساری ڈگریاں، یہ ایم ایس سی کی ڈگری، یہ بی ایس، یہ کس کام کی ہے؟ کس کام کی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی شاید ترجمے کے ساتھ نہ تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے لیے سارے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک سپارے کا جو آخری سپارہ ہے 30واں، اس کے اندر 37 صورتیں ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی بہار آ چکی ہے، آپ کا ایمان کا لیول بڑھ جائے گا، انشاءاللہ اللہ سے محبت بڑھ جائے گی جب ایک سپارہ بھی آپ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک بات اور ہے جو اس کے ساتھ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ سخاوت کا مہینہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے پاس جبرائیل آتے، رمضان کی اہمیت بیان کرتے، صحیح بخاری کے اندر 3220 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ رمضان کی اہمیت بیان کرتے، رمضان کے مسائل بیان کرتے، اس کی ویلیو بیان کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اجمد بالخیر من الريح المرسلہ، میرے نبی تیز آندھی کی طرح خیر کے کاموں کے اندر، تیز آندھی کی طرح خیر کے کام کرتے، سخاوت کرتے، تیز آندھی کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہوتے۔ میرے محترم بھائیو، آپ زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے تو کم از کم روز کے 10 روپے صدقہ کر دیں، روز کے 20 روپے صدقہ کر دیں۔ میرے محترم بھائیو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت ڈالے گا، اتنی برکت ڈالے گا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ انشاءاللہ ساری آزمائشیں، مصیبتیں دور کرے گا اور خیر و برکت کے ساتھ انشاءاللہ مالا مال فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیو، غلط فہمی ہو گئی ہے، صدقہ کرے جو مل آنر ہے، صدقہ تو وہ کرے جس کے پاس کارخانے ہیں، جس کے پاس بڑی مال و متا اور بڑی دولت ہے، وہ صدقہ کرے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، صدقہ جو 10,000 ماہانہ کماتا ہے وہ بھی کرے، وہ جتنا کرے گا دوسرا 3 لاکھ کرے گا، یہ 300 کرے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے 3 لاکھ سے زیادہ اللہ اس 300 والے کو ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ ضرور کریں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور میرے محترم بھائیو، آخری بات جو ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کر کے واپس آ رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ واپس مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں آپ کے سامنے ایک انصاریہ عورت آئی، ام سنان، یہ صحیح بخاری کے اندر 1863 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ ام سنان آپ کو ملی، آپ نے فرمایا ہے ام سنان، آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ آپ ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اتنے لوگ آئے ہیں میرے نبی کے ساتھ حج کرنے کے لیے، پورا مدینہ اوڑ آیا ہے اور باہر سے بھی قبائل سے لوگ آئے ہیں، ام سنان آپ کیوں نہیں آئے؟ ام سنان کہتی ہے اللہ کے نبی میرے پاس سواری نہیں تھی، میں کمزور تھی، غریب تھی، سواری نہیں تھی، اس لیے میں نہیں آ سکی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام سنان، میں محمد تجھے ایک حکم دیتا ہوں، ایک عمرہ ضرور کر لینا، عمرہ ضرور کر لینا، اور عمرہ کرنا رمضان کے مہینے میں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ان عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ او حجۃ معیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے اللہ اس کو یہ سعادت، یہ ثواب اور یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں جیسے اس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کیا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر اتنے ایسے مسلمان ہیں ان کے اکاؤنٹوں کے اندر 10 لاکھ 15 لاکھ
اور بڑی بڑی اماؤنٹ جمع ہے، اگر 2-3 لاکھ لگا کے یہ سعادت مل جائے رمضان کے اندر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر حج کرنے کا ثواب سعادت مل جائے تو 2-3 لاکھ کے اندر تو 2-3 لاکھ زیادہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں کیا کریں مسلمانوں کا کہ جوڑنے میں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بس اور مل جائے اور اکٹھا ہو جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں یہ سعادتیں بڑی سعادتیں ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنی بڑی عظیم سعادت ہے، تو کوشش کیا کرے کہ رمضان کے مہینے کے اندر عمرہ کرے اور اس کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں ایک آخری یہ اہم بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کچھ ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں روزہ باطل تو شاید نہ ہو لیکن روزے کے پلے کچھ نہیں رہتا، روزے کے ثواب کے اندر بڑی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان روزے کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 2 جگہ کے اوپر یہ حدیث پڑھ کے آیا ہوں، 1903 نمبر کے اوپر اور 657 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، کہ جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جگت بازی نہیں چھوڑتا، چغلی اور غیبت نہیں چھوڑتا، گلہ اور شکوہ نہیں چھوڑتا، ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، بات بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس میں بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے محترم بھائیوں روزے کے اندر انسان ہو اور پھر گلہ کرے، غیبت کرے، چغلی کرے یا جھوٹ، آج دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں جائیں شہروں کے اندر سارے دکاندار اللہ ماشاءاللہ ہوں گے سب جھوٹ بول رہے ہیں، ریٹ اپ کر لیے، لوٹنے پہ چلے ہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم امتی ہیں وہ اس مہینے میں سخی ہو جایا کرتے تھے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، تیز آندھی کی طرح لوگوں کے سامنے لوگوں کے اوپر صرف کرتے تھے، اور ہم ان کے ماننے والے ہم تیز آندھی کی طرح لوٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ رمضان ہے، لوگ آئیں گے، ان کو ضرورت ہے، لہذا ہم ریٹ زیادہ کر دیں، ہم عید کمائیں، ہم رمضان کمائیں۔ میرے محترم بھائیوں بہت بڑا المیہ ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں سچی بات ہے، ٹائم ہونے والا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر آپ اجر عظیم کے اندر ٹاپ ہو جائے، اللہ آپ کو ٹاپ روزے داروں کے اندر شامل کر دے، تو میرے محترم بھائیوں چند نصیحتیں ہیں کہ غفلت چھوڑ دیں، سستی چھوڑ دیں۔ یہ غفلت بھی بڑی بیماری ہے، کینسر سے بھی زیادہ سخت بیماری یہ غفلت ہے۔ کتنے نیک اعمال، کتنی نمازیں، کتنی دعائیں اور کتنے قیام رکوع سجود اس غفلت کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں، اس سستی کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں۔ کر لیتے ہیں بس ارادہ مضبوط کرتے نہیں ہیں، کرنے میں رہتے ہیں اور کتنے موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں ایک میں واسطہ دیتا ہوں، اس رمضان کے اندر کم از کم اس رمضان کے اندر میرے محترم بھائیوں جو چند دن باقی رہ گئے ہیں اس کے اندر اس موبائل سے اپنی جان چھڑا دیں، 1 مہینہ نیٹ بند کر دیں، انشاءاللہ کچھ نہیں جاتا۔ کتنے بڑے بڑے میرے محترم بھائیوں سمجھدار سیانے بندے اتنا قیمتی وقت موبائلوں کے اندر صرف کر رہے ہوتے ہیں، اذان آ رہی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی حیا نہیں، اذان آ رہی، یہ فیس بک کے اندر لگا ہوا ہے، یہ ٹک ٹاک کے اندر لگا ہوا ہے، تہجد کا ٹائم ہے، سحری افطاری کا ٹائم، کتنا قیمتی ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس کا ٹائم گزر رہا ہے موبائل کے اندر۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں اس نیٹ سے کچھ نہیں ملنے والا، یہ تباہ کن چیز ہے جو انسانوں کو تباہ کر رہی ہے، اس سے بچ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹاپ روزے داروں کے اندر شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ ٹاپ کا صلہ عطا کرے گا، اگر آپ چاہتے ہیں تو غفلت اور سستی چھوڑ دیں۔ اگر آپ رمضان سے پہلے تیسری صف کے نمازی ہیں، خدا کے لیے رمضان کے اندر پہلی صف کے نمازی بن جائیں، پہلی صف کے اندر آئے۔ میرے محترم بھائیوں کتنی بڑی محرومی سمجھ لیجیے اور کتنی بڑی بدبختی سمجھ لیجیے جس کو رمضان کے اندر بھی نماز جماعت کے ساتھ نصیب نہیں، وہ کتنا بڑا محروم ہے۔ سوچیں میرے محترم بھائیوں، بات ہی سے وہ چلی ہوئی ہے، ایسے آپ بھی پڑھتے ہیں، میں نے بھی پڑھی ہوئی کہ جو ایمان مسجد تک لے کے نہیں آ سکا وہ ایمان
قبر سے آگے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ وہ میرے ایمان کی حرارت، وہ میری محبت اللہ، وہ محبت رسول جو مجھے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکی، میرے محترمہ یہ مجھے اور میں اور آپ سب غور کریں کہ وہ ایمان یا وہ محبت رسول کیسے لے جائے گی جنت تک، کیسے لے جائے گی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر، کیسے لے جائے گی اللہ کی رحمت کے اندر۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ نیک اعمال اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں اپنی اصلاح کریں، اس رمضان کو مفید بنائیں۔ یہ اللہ نے بڑا آپ کو انعام دیا ہے، بڑا تحفہ دیا ہے کہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو صحت کی حالت میں یہ رمضان نصیب فرمایا ہے، آسانیاں بھی دی ہیں، موسم بھی اچھا ہے، ساری سہولیات ہیں آپ کے پاس، اس کی قدر کریں۔ ہمارے سلف تو وہ تھے جو رمضان کا روزہ رکھ کر جہاد کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر دیکھ لیجئے رمضان کے اندر ہوئی ہے، صحابہ کے روزے ہیں، تپتے صحرا ہے، عرب کی گرمی ہے، اس شدت کے عالم کے اندر انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ، وہ چرواہا، بکریوں کا چروایا جس نے روزہ رکھا ہوا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، صحرا کی گرمی اور صحرا کا آپ جانتے ہیں، بکریاں چرا رہا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا گیا صحابی نے اس کا ایمان چیک کرنے کے لیے، تو وہ کتنی خوبصورت بات کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے بکریوں کا مالک تو یہاں نہیں ہے لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ روزے دار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اس کا ایمان، اس کے اندر امانت داری بڑی ہوتی ہے۔ جو بے نماز ہے، بے روزے دار ہے، اللہ کے احکام سے دور ہے، وہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کو کسی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا میرے محترم بھائیوں اور کہے کہ میں بندوں کا حق بڑا ادا کرتا ہوں، نہیں، وہ بھولا ہوا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا یہ رمضان اللہ ہم سب کے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔